الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طالبان علوم نبوت، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، آپ کے اس علاقے میں اور اس مبارک مدرسے میں پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں اسلام کی روشنی بر صغیر میں سب سے پہلے پہنچی، اور یہاں کے لوگوں نے شمع رسالت کے ذریعے سے لائی ہوئی ہدایتوں کو سینے سے لگایا، اور پھر یہ روشنی یہاں سے بڑھتے بڑھتے پورے خطے میں پھیل گئی. اس اعتبار سے اس علاقے کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اس علاقے کا رشتہ دین محمدی سے سب سے زیادہ قدیم ہے اس خطے کے دیگر علاقوں کی بنسبت. لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ جس روشنی کو ہمارے آباء و اجداد نے سینوں سے لگایا، اور جو چراغ رفتہ رفتہ علاقوں تک پھیلتا چلا گیا، اس کا اجالا پھیلتا چلا گیا، وہ روشنی اور وہ ہدایتیں ہمارے اندر بھی باقی رہیں، اور ہم ایسا انتظام کر کے جائیں کہ ہماری نسلیں بھی اسی صراط مستقیم پر قائم رہیں اور ان میں کوئی کمزوری اور خلل واقع نہ ہو. خوشی کی بات ہے کہ اس جلسے میں جناب قاری طیب صاحب زیدہ کرم نے تلاوت کلام پاک کے لیے
جن آیتوں کا انتخاب کیا وہ بہت برموقع اور برمحل ہے، اور بلا شبہ قرآن پاک کی یہ آیتیں اس قابل ہیں کہ ان کو سمجھ کر بار بار پڑھا جائے، اور ان آیتوں میں جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اگر ہم ان آیتوں کو پڑھتے رہیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان میں پختگی آئے گی اور دین پر ثبات قدمی نصیب ہوگی، اور ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہوگا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کس طریقے پر دین پر ثابت قدم رکھ سکتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أما بعد، ആദരണീയരായ ഉലമാക്കൾ, സ്നേഹനിധികളായ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, അടുത്തു നിന്നും ദൂരെ നിന്നുമെല്ലാം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ മുഅ്മിനീങ്ങളായ സഹോദരങ്ങൾ, ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരും സഹോദരങ്ങളും، تو قاری صاحب نے جو آیات پڑھی بہت اچھے انداز میں، ان میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام نے جب مل کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، جو طوفان نوح کی وجہ سے مٹی کے اندر دب چکا تھا، تو یہ بہت بڑا کارنامہ اللہ کے حکم سے انجام پایا۔ تو جب کوئی اہم کام انجام پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اس وقت کوئی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے تو اس کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، جب اس کی تکمیل ہوتی ہے تو دعا پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، جب افطار کا وقت ہوتا ہے یعنی روزہ پورا ہونے والا ہوتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک ہے، جب کوئی آدمی قرآن پاک مکمل کر لے اور پھر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتے۔ ایسے ہی حج ہے، حج کا جو سب سے اہم ترین عمل ہے وقوف عرفات ہے، اور عرفات کے میدان میں تو دعا ہی اصل کام ہے، وہاں تو مانگی جاتی ہیں دعائیں۔ تو جب کوئی آدمی اچھا کام کرے، کوئی نیکی بجا لائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مانگے، کیا چیز اس قابل ہے کہ مانگی جائے؟ یہ ہمیں پتہ چلے گا
انبیاء علیہم السلام کے طرز عمل سے۔ قرآن پاک میں جو بھی واقعات بیان ہوئے وہ محض قصے کہانی کے طور پر نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر نصیحت ہے، عبرت ہے، موعظت ہے، اور اس میں ہمیں بتلایا گیا ہے کہ تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے، وہی کرنا چاہیے جو حضرات انبیاء علیہم السلام نے کیا۔ چنانچہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہونے لگی تو ان دونوں نے مل کر کئی دعائیں مانگی ہیں۔ ان میں سے پہلی دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب جو کام ہم نے کیا ہے آپ کے حکم سے، آپ کی توفیق سے، آپ ہماری طرف سے اسے قبول کر لیجئے، بے شک آپ بہت سننے والے، بڑے جاننے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ عمل تو آدمی کر لیتا ہے، لیکن فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ عمل مقبول ہو۔ محض عمل کر لینا کافی نہیں ہے، اس عمل کا قبول ہونا ضروری ہے، اور قبول ہوتا ہے دو طریقوں سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم اور سنت کے مطابق ہو تو قبول ہوگا، اور دوسرے یہ کہ نیت صحیح ہو، نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اس کی توجہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہر نیک عمل میں آدمی کو یہی نیت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ تو ان حضرات نے اتنا بڑا عمل کیا، اللہ اکبر، کہ بیت اللہ شریف کی جدید تعمیر کر دی، جو سارے عالم کا قبلہ بننے والا ہے، بلکہ قبلہ ہے۔ اتنا بڑا عمل کیا، لیکن پہلی بات جو زبان پر آئی وہ یہ کہ الہ العالمین اسے ہماری طرف سے قبول کر لیجئے۔ اس میں ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہر نیک عمل کے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ وہ عمل مقبول ہو۔ പാരിസായുടെ പാരായണം ചെയ്ത ആയത്തുകൾ അതിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിവരിക്കുന്നത് സയ്യിദുനാ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ലത്തീഫുല്ലാഹി ഇസ്മ اس کے بعد آگے یہ دعائیں مانگی کہ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس میں 4 دعائیں مانگی گئی ہیں اس آیت میں۔ ایک یہ کہ آپ ہمیں اپنا تابعدار بنائے رکھیے، وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ۔ علماء جانتے ہیں کہ اصطلاحی اعتبار سے اسلام کے معنی آتے ہیں اسلام کے ظاہری احکامات پر عمل کرنے کے، اور ایمان کے معنی آتے ہیں اسلامی عقائد پر یقین رکھنے کے۔ یہاں پر یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اس کے باوجود ان کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہے وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ۔ ظاہر ہے کہ وہ مومن بھی ہیں اور پہلے سے مسلم بھی ہیں، 100% اطاعت گزار ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، ہر گناہ سے محفوظ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ بتلانے کے لیے
کہ تابعداری اصل ہے اور اس سے کسی کو بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، مقرب کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میں زندگی بھر اللہ کا 100% اطاعت گزار رہوں، فرما بردار رہوں۔ تو وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ ہمیں آخر دم تک اپنے دین پر عمل کرنے والوں میں شامل رکھیے، وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ۔ اور پھر اپنی فکر نہیں، مزید دعا مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری نسلوں میں ایک جماعت، ایک بڑی امت، بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو آپ کی اطاعت کرنے والے ہوں، آپ کے دین پر چلنے والے ہوں۔ پتہ چلا اپنی بھی فکر ہے اور اپنی اولاد کی بھی فکر ہے، اور اولاد کے دین کے بارے میں فکر ہے، اسلام کے بارے میں فکر ہے، اطاعت اور فرما برداری کے بارے میں فکر ہے، دنیا داری کی فکر نہیں ہے، دین داری کی فکر ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور پھر فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھلائیے، بتلائیے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، اس لیے کہ اسلام اور اس کی عبادت کے طریقے کسی کے من گھڑت نہیں ہیں، چند لوگوں نے مل کر کے کوئی عبادت نہیں بنائی، کوئی طریقہ طے نہیں کیا، بلکہ اسلام وہ ہے جس کی عبادات اور اس کے طریقے خود اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ آپ بھی بتلائیے آپ کی عبادت کیسے کی جائے۔ حج کے طریقے من گھڑت چلنے والے نہیں ہیں، وہی چلیں گے جو اللہ نے بتلائے ہیں، وہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اس سے علم دین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ علم دین کا سیکھنا، جاننا، باقی رکھنا، اس کی تعلیم و تعلم کا انتظام کرنا دین کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ارنا مناسکنا، یہ علم دین ہے۔ مناسک کا پتہ علم کے ذریعے سے چلے گا، اور علم سے علم دین مراد ہے جو وحی کے ذریعے سے پیغمبروں پر اللہ نازل فرماتے ہیں اور پھر ان کے واسطے سے امت تک پہنچتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کسی سے بھول چوک ہو جائے تو آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے مواخذہ مت کیجئے، بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یہ امت کو سمجھانے کے لیے، آنے والی انسانیت کو ایک راستہ دکھلانے کے لیے یہ دعائیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مانگی ہیں، اور قرآن نے ان کو نقل کیا ہے تاکہ امت محمدیہ بھی ان دعاؤں سے فیضیاب ہو۔ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു, റബ്ബന വജഅൽനാ മുസ്ലിമൈന ലക വമിൻ ദുർരിയ്യതിനാ ഉമ്മതൻ മുസ്ലിമതൻ ലക۔ اس کے بعد وہ عظیم الشان دعا فرمائی جس کا مصداق ہمارے اور آپ کے سردار سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اس دعا کے یہ کلمات
میں نقل ہوئے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ دونوں پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری نسلوں میں، ہمارے بعد آنے والی انسانیت میں ایک ایسا رسول بھیجا جائے جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنائے اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی اچھے اخلاق سکھلائے۔ یہ جو باتیں فرمائی گئیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کتاب اللہ کی تعلیم دے اور حکمت کی باتیں بتلائے اور ان کی بہترین تربیت کرے، تزکیہ کرے، یہ چاروں باتیں دراصل نبی کے کام ہیں، انبیاء والے کام ہیں۔ یہ خاص طور پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی بعثت مبارکہ کا یہی مشن اور مقصد رہا کہ گھر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کو عام کر دیا جائے اور قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والے جا بجا پیدا ہو جائیں آپ کی تعلیم کتاب کے ذریعے، اور حکمت کی باتیں یعنی احادیث شریفہ اور آپ کی عملی ہدایات ان سے امت روشناس ہو جائے۔ اور پھر یہی کافی نہیں بلکہ جو جانے اس پر عمل بھی کرے، اسی کا نام ہے تزکیہ، کہ آدمی صرف جانکار نہ بن جائے بلکہ جاننے کے مطابق عمل بھی اس کی زندگی میں پایا جائے، جبھی وہ سمجھا جائے گا کہ یہ مزکہ ہے اور مجلہ ہے۔ اس آیت کا مصداق بلا شبہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انا دعاء ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ، کہ میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر عطا ہوں اور میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔ اس دعا کو پڑھنا ہے اور خاص طور پر ہمارے جو فضلاء ہیں، جو تکمیل کرنے والے ہیں، ان کو یہ عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ جو نبوی کام اس آیت میں بیان ہوئے ہیں ان کاموں سے ہمارا بھی جوڑ رہے ہیں، ہم بھی تلاوت کرنے والے ہوں، ہم بھی معلم کتاب و حکمت میں شامل ہوں، اور ہم بھی امت کا تزکیہ کرنے والے، امت کا صحیح ان کو رہنمائی کرنے والے، اچھی تربیت کرنے والے، ان میں ہمارا شمار ہو اور ہماری زندگی اسی میں گزرے۔ یہ ہمارا داعیہ، ہمارا جذبہ اور ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ تو یہ دعائیں ہمیں رہنمائی کرتی ہیں ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارے جذبات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے نظریات کیسے ہونے چاہیے۔ یہ آیتیں ہم پڑھیں اور ان سے جو سبق ملتا ہے
اس کو یاد کر کے اس پر عمل کی ہم کوشش کریں. അതിനുശേഷം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദുആ, വളരെ ഉയർന്ന ദുആ. ആ ദുആയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് വിശ്വത്തിന്റെ വസന്തം ലോക നേതാവ്. اس کے بعد پھر اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن پاک تنبیہ کرتا ہے کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. کہ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے ہیں اور وہ اللہ کی وحدانیت کے پوری طرح قائل ہیں اور اللہ کے 100% فرما بردار ہیں اور اطاعت گزار ہیں. اب اگر کوئی آدمی اس ابراہیمی نظریے سے ہٹ کر کے کوئی راستہ اختیار کرے اور پھر اپنے کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرے، فرمایا کہ وہ عقل کی بات نہیں کر رہا، وہ بے عقلی کی بات کر رہا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد ہیں، ان کی تعلیم میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے اور وہ اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہیں. اللہ نے انہیں چن لیا ہے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں سے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہوں گے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب ان سے ان کے رب نے کہا تھا اطاعت گزار بن جائیے تو انہوں نے فوراً جواب دیا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا تابعدار. اور صرف خود ہی نہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اسی بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں سے یہی بات کہی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اے بچوں، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین برحق چنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری موت صرف اور صرف اسلام پر آنی چاہیے، اس میں کوئی رکھنا نہیں پڑنا چاہیے. یہ جو پیغام ہے ان انبیاء علیہ السلام کا، جو وصیت ہے اپنے بیٹوں کو، یہ وصیت صرف بیٹوں ہی کو نہیں ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو ہے. اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے، اب تمہارا جینا اور مرنا صرف اسلام پر ہونا چاہیے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہی اصل پیغام ہے ان پروگراموں کا، ان جلسوں کا، اور یہی مقصد ہے ان مدارس کے قیام کا کہ ہماری نسلیں دین پر قائم رہیں، اسلام پر ثابت قدم رہیں، عقیدہ بھی ہمارا درست ہو، عمل بھی درست ہو. اس کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. ماشاءاللہ آپ کا یہ مدرسہ اور جامعہ کاشف العلوم اس علاقے کا مرکزی مدرسہ ہے، جس سے بڑی تعداد میں حفاظ اور علماء تکمیل کرتے ہیں اور پھر خدمت کے میدان میں جاتے ہیں. آپ لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونا مدرسے سے تعلق کی دلیل ہے. ضرورت ہے کہ یہ ادارے
ترقی کریں، پھولے پھلیں، آباد رہیں، تاکہ ہماری نسل ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رہے۔ یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ طلباء کے ساتھ طالبات کا بھی نظام قائم کیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ادارے ترقیات حاصل کرتے رہیں اور اس کے سبھی معاونین منتظمین عند اللہ ماجور ہوں، دارین میں اجر جزیل سے نوازے جائیں، شرور اور فتن سے حفاظت رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു